سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم دوستو، آزاد کاسٹ کے ایک اور نئے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو ویلکم کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ شخصیت جنہوں نے سب سے پہلے بتایا تھا کہ 24 نومبر کے مارچ میں تصادم ہو سکتا ہے۔ اور اجمل بھائی کا یہ کلپ آپ نے ہمارے گزشتہ پوڈ کاسٹ میں دیکھا ہی ہوگا، جس میں وہ بول رہے ہیں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ ادھر کچھ نہ کچھ خون ریزی یا ایسے واقعات ہو سکتے ہیں۔ تو اجمل بھائی کو ویلکم کرتے ہیں۔ جی اجمل بھائی، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ تو اجمل بھائی، آپ نے سب سے پہلے یہ چیز پریڈکٹ کی تھی، میرے خیال سے میں نے پاکستان کے کافی سارے سینئر سیاستدان سب کو دیکھا، لیکن لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہاں تو یہ کوئی پری پلانڈ میچ ہوگا، یہاں پھر ہو سکتا ہے کہ ادھر آئیں اور کوئی ڈیل وغیرہ ہو جائے اور یہ اٹھ کر چلے جائیں۔ عمران خان کی رہائی کی تو البتہ کسی نے بات نہیں کی، لیکن یہ جو آپ نے تصادم کا اندیشہ ظاہر کیا تھا، یہ آپ نے کس بیسس پر کیا تھا اور آپ کو کیوں لگ رہا تھا کہ تصادم ہوگا؟ فرحان دیکھیں، میں نے جو بات کی تھی میں نے اس وقت بھی کرا کہ اللہ نہ کرے، اور مجھے آج بھی کوئی خوشی نہیں۔ مجھے یہ ہمارا ملک ہے، اس میں اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہوئے ہیں، اس میں چاہے ہمارے رینجرز کے جوان شہید ہوئے ہیں، اس میں جو پی ٹی آئی کا ورکر، اس میں اگر پولیس کانسٹیبل، جتنے بھی لوگ تھے، مجھے ان کا شدید جو ہے نا مجھے افسوس ہے کہ یہ کیوں ہوا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ نظر آ رہا تھا، ہمارے ملک میں سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ اتنے بڑا سمجھنے والے اپنے آپ کو سب تیسمار خان سمجھتے ہیں کہ میں جو سمجھتا ہوں کوئی دوسرا نہیں سمجھتا، مجھے جو پتا ہے وہ کسی اور کا نہیں ہے۔ ہمارا یہ مسئلہ ہے نہیں، ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ بھائی جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے اس میں کوشش یہ کریں کہ اس کے اوپر پانی ڈالیں، جہاں پہ بھی آگ لگی ہوئی ہو اس کے اوپر پانی ڈالنے کی کوشش کی جائے۔ اب دیکھیں یہ جو سلسلہ شروع ہوا تھا، پہلے تو میں پی ٹی آئی کے 90 ایم این اے ہیں، کتنے؟ تقریباً 90 ایم این ایز ہیں، وہاں پہ 27 تقریباً ان کے سینیٹرز ہیں، وہاں پہ پنجاب اسمبلی میں ان کے ایم پی ایس کتنے ہیں وہ آپ کو پتا ہوگا۔ جی خیبر پختونخوا میں تو تقریباً 100 کے لگ بھگ ایم پی ایس ہے، اس میں پھر منسٹرز اور یہ سارے ملا کر پنجاب میں 100 سے زیادہ ہیں، شاید 150 سے اوپر۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ پہلی بات تو یہ تھی کہ آپ کو ان 90 ایم این ایز میں کون لوگ آئے؟ میں اگر آپ کو گن کر بتا دوں تو 7 8 9 10 میرا لطیف کھوسا صاحب تھے، شاید ان کا گھر پاس تھا، ایک وہ آتے رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی کے پی کے شاید کوئی، مجھے خیر کوئی یاد نہیں آ رہا، نہ شیر افضل مروت کہیں نظر آئے، نہ کوئی باقی سارے۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی نظر بھی آیا بھی ہے، آئے ہیں خیبر پختونخوا کے ایم این ایز نظر آئے، مجھے نظر آئے جی جی۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ یہاں پہ یہ جو کچھ ہوا، اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو خطرہ تھا کہ میں تصادم کی بات کر رہا تھا، وہ اسی پوائنٹ پہ میں کر رہا تھا کہ وہ آتے گئے جو بھی ہوا اسلام آباد میں انٹر ہو گئے، ایک دم اسلام آباد سے پھر چائنا چوک، یہ تو کوئی لمبا سا ٹائم اس پہ لگا، لیکن چائنا چوک سینٹورس کے جو قریب جب یہ آ گئے، پھر بہرحال ڈی چوک تک لوگ پہنچ گئے، اور پھر وہاں پہ یکدم شام کے بعد، رات کو کوئی 8 بجے تھے یا 9 بجے تھے، اس طرح کا کوئی ٹائم تھا، خبر چل جاتی ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے ترجمان بتاتے ہیں برسٹر سیف کے، جی ہماری تو بات ہو گئی تھی، لیکن بشرا بی بی نے بولا، جی جی، لیکن بشرا بی بی نے بولا کہ ہم نے ڈی چوک جانا۔ اب دیکھیں یہ بڑا آسان کام ہے، بڑا آسان راستہ ہے کہ ہم اس چیز کو اس طریقے سے کریں کہ یہ سارا کا سارا جو ہے نا اس پورے معاملے کی ذمہ دار بشرا بی بی کو ٹھہرانا۔ ویسے میرا کوئی سیاسی جماعت سے افیلیشن نہیں ہے، کسی حکومت کا میں حصہ نہیں ہوں،
میں نے جو بات کرنی ہے وہ حق کی کرنی ہے، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں نے آبزرو کیا ہے، میں نے اس چیز سے آپ کو بتانا ہے کہ کہاں پہ کم مسئلہ ہوا. لیکن وہاں پہ دو لوگ جو مین فرنٹ پہ تھے وہ بشرا بی بی تھی اور علی امین گنڈاپور صاحب. بالکل ٹھیک ہے، آپ مانے یا نہ مانے، یہ دو وہ لوگ تھے. یہ تو پہلے سے یہ کون لوگ تھے کہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے اپنے مینس کہہ رہے یا دوسرے کہہ رہے کہ جی ڈیچو کا تو ہمارا فیصلہ نہیں ہوا تھا. بھائی صاحب آپ اپنے اٹھا کر دیکھ لیں، علی امین گنڈاپور جب پشاور سے آ رہے تھے ان کے آن دا ریکارڈ ہے انہوں نے ڈیچو کا کہا تھا. اور یہ جو کال ہوئی تھی، یہ کال بھی جو ہے نا وہاں پہ عمران خان نے جو ہے نا جیل سے یہ کال دی تھی. اور اس کو یہ جو 24 نومبر کی تھی، میں نے اس وقت بھی آپ کو یہ کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ جو ہوا ہے، جو کال ہے وہ ڈائریکٹ وہاں سے آئی. وہاں پہ ڈیچو کی بات ہو رہی تھی. تو کیا یہ جو قیادت تھی، ایک وہ قیادت تھی جو اس جو لوگوں کو لیڈ کر رہی تھی. ایک قیادت یہ تھی کہ جو یہ سینیٹرز، ایم این ایز اور یہ جو لوگ ہیں کہ جو روزانہ آ کر ٹی وی پہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، آپ بھی سنتے میں بھی سنتا ہوں، اس میں ٹک ٹاکرز بھی بن گئے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ بن گئے، وہ باتیں کر رہے تھے. وہاں پہ یہ لوگ کدھر تھے؟ کویسچن نمبر 1. آپ جب اتنے لوگوں کو لے کر آئے، اور پھر یہ کہ پنجاب سے کتنے لوگ نکلے یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. پنجاب سے تو مجھے لگتا ہے ایک بندہ نہیں نکلا. ٹھیک ہے، اب پنجاب کی قیادت کدھر تھی؟ وہ سڑکوں پہ سنے گھومتے رہے. سب سے بڑے جو باتیں کرنے والے تھے یا جو باتیں کرتے ہیں، جو میڈیا کو جنہوں نے سنبھالا ہوا ہے، وہ تو پنجاب کی قیادت ہے. جی خیبر پختونخوا والے تو جو بھی تھے، میں یہ آپ کو بتا دوں، خیبر پختونخوا والے کی جو جتنی بھی جو میں نے دیکھے ہیں وہ آگے تھے، اور جو نہیں تھے وہ ہمیشہ ہی ایسا کرتے ہیں. اب یہ سارا کچھ ہوا، اس کو سنبھالنے کے لیے کوئی نہیں تھا. اب دیکھیں آخری وقت تک بشرا بی بی بھی وہاں پہ موجود تھی اور علی امین وہاں پہ موجود تھا. لیکن برسٹر گوہر کدھر تھا؟ نہیں تھا. پارٹی کا چیئرمین تھا وہ راجہ صاحب جو تھے، جس نے پتہ نہیں استعفیٰ بھی دے دیا، سلمان اکرم راجہ، شیخ وقاص اکرم، جو ٹی وی پہ کل بھی بیٹھ کر ایسی باتیں کر رہا تھا کہ جیسے پورا یہ کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے بھی یہ لوگ تیار نہیں ہیں، اور بات بھی زیادہ دلیری سے کر رہی. بات یہ ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ ایم این اے منتخب ہوئے، ایم پی اے ہوئے، یا جو بھی پریویلیج یا سینیٹر یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو ہوئے ہیں، میرے خیال میں کہ ان کو اس کے بعد ٹی وی پہ نہیں آنا چاہیے. کیونکہ ان کا جو لوگوں نے دیکھ لیا کہ اگر آپ نے دوسروں کو، بچوں کو آگے کر کے، میری پی ٹی آئی کے ورکر سے فرینکلی اسپیکنگ میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں، میری بڑی سخت وہ ہے، کیا کہتے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بڑی زیادتی انہوں نے کروائی ہے اور کسی اور نے نہیں کروائی ہے. مین ان کی جو رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ ان کی اپنی قیادت بنتی ہے، تاکہ ان کو ڈائریکشن دے، تاکہ یہ ان کو کہے کہ یہاں تک یہ صورتحال ہے، اس کے بعد یہ صورتحال ہے. وہاں پہ آپ فتح کرنے کے جو ہے نا وہ کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں. یہاں پہ ایف سی ہے، یہاں پہ پولیس ہے، یہاں پہ فوج کو کال کیا گیا. اور فوج کو کال کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے جب آرٹیکل 245 لگ جاتا ہے؟ تو مذاق کی بات تو نہیں تھی. تو ایسے پورے صورتحال کو جب آپ دیکھتے ہیں تو سوالیہ نشان اس قیادت پہ بنتی تھی کہ جو آؤٹ آف سکرین تھی. اور پھر یہ کہ ان میں سے کتنے لوگ پکڑے گئے. سوال اب میرا یہ ہے کہ ان میں سے کتنے لوگ پکڑے گئے؟ وہ کوئی ایلین ہیں کہ وہ نہیں پکڑے جاتے؟ وہ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو نہیں پکڑے جاتے وہ اندر سے ملے ہوئے. یہ وہ تلخ سچ ہے کہ جو ماننا پڑے گا. یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی ماننا پڑے گا، یہ آپ اور مجھ جیسے اور جو لوگ ہیں ان کو بھی ماننا پڑے گا کہ یہاں پہ ایک وہ لوگ ہیں، میجورٹی ان لوگوں کا ہے جو آلریڈی ایک کمپرومائز، ایک ڈیل کے تحت چل رہے ہوتے. تو پھر آپ لوگ عوام کو کیوں گمراہ کر رہے ہو؟
پھر آپ لوگوں کو یہ چاہیے تھا کہ جس وقت آپ یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہماری بات چیت ہو گئی ہے، آپ لوگوں کو یہ بات چیت کرنی چاہیے تھی. آپ لوگ سنجانی پہ تھا یا جہاں پہ آپ کو کہا گیا تھا تو آپ لوگ آ جاتے نا فرنٹ پہ، بجائے کہ ٹی وی چینل پہ آ جاتے، ادھر آ جاتے ڈی چوک پہ اور ان لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے کہ جی ہمارے قیادت نے یہ فیصلہ کیا. مجھے نہیں پتا کہ یہ سچ ہے یا صحیح ہے یا غلط ہے، بٹ یہ ان کا حق بنتا تھا کہ وہاں پہ جا کر بیرسٹر گور صاحب وہاں پہ کھڑا ہو کر، سلیمان اکرم راجہ ہے، شیخ وقاص اکرم ہے، جو بھی ہے، جو ان کی لیڈرشپ ہے، ان کو آنا چاہیے تھا. ان کو اس قیادت کو جو فرنٹ پہ لیڈ کر رہے تھے ان کے سامنے بتا دیتے کہ جی ہمارا یہ فیصلہ ہو گیا اور ہمیں وہاں پہ شفٹ ہونا ہے، تو یہ نقصان سے بچ جاتے، اتنا بڑا نقصان نہ ہوتا. یہی میرا مدعا تھا اس سے پہلے جب میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ نقصان ہونے جا رہا ہے. یہی میرا خیال تھا، اسی پہ تھا کہ یہ جو ہے نا تصادم ہونے جا رہا ہے. اور پھر یہ دیکھیں آپ جو ہے نا، یہ بڑا آسان ہے کہ آپ ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر اور اس طریقے سے بات کر کے بڑے سارے لوگوں کو ہم سنتے ہیں جی پشتون 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 پشتون. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ پی ٹی آئی کا ورکر، دوسری مسلم لیگ نون کا جو ورکر ہوتا ہے اس کو تو آپ نے کبھی یہ نہیں مخاطب کیا. وہ تو مسلم لیگ نون کا ورکر ہے، پیپلز پارٹی کا ورکر پیپلز پارٹی کا ہے، اس میں تو کبھی آپ نے قومیت نہیں لے کر آئے. یہاں پہ آپ قومیت کی بات کر لیتے ہو. تو پھر 4.5 کروڑ تقریباً آبادی ہے خیبر پختونخوا کی. آپ مجھے بتائیں کتنے پشتون آئے تھے ٹوٹل آبادی کے؟ چلے پی ٹی آئی کی نمبر مان لیں تو جی 20 سے 25 ہزار. میں کہتا ہوں کہ آپ ذرا یہ جو ہے نا، ایک تو یہ والی بات جو پشتون کا جو ایک وہ جو یہ ہے، یہ چیز جو ہے نا ہمیں اس پہ نہیں جانا چاہیے. وہ پی ٹی آئی کے ورکر ہے، وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ ان کے ساتھ پہلے بھی آئے ہیں، بعد میں بھی آتے رہے، سارا کچھ. ایک مخصوص قسم کی نام دینا یہ غلط ہے، اور اس کی وجہ سے آپ ایک کراؤڈ کو یا ایک سیاسی جماعت کو صرف اور صرف یہ بنانا چاہتے ہو کہ یہ صرف اور صرف پشتونوں کی جماعت. لیکن اجمل بھائی یہ تو بشا بیوی بول رہی تھی نا بار بار، جی پشتون بڑے غیرت مند ہیں، پٹھان بڑے غیرت مند ہیں، وہ سارے عمران خان کے لیے آئیں گے، اپنی جب تک اس کو لے کر نہیں جائیں گے ہم ادھر ہی ڈٹے رہیں گے اور پتہ نہیں کفن پہن لیں گے اور کیا کریں گے. تو وہ مطلب انسٹیگیشن تو اس کی پی ٹی آئی کی سائڈ سے سٹارٹ تو میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ اس کے بعد یا پھر یہ سارے ہم لوگ بھی یہی بات کرنا شروع کرتے، پھر تو ہم بھی اس نیریٹو کو لے کر جائیں گے نا، جو پھر وہ کہتے ہیں وہی پھر ہم کہہ رہے ہیں، ریپیٹڈلی وہی چیزیں کریں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا، آپ مجھے بتائیں خیبر پختونخوا میں کرم ڈسٹرکٹ کرم میں کتنے لوگ جو ہے نا ایک یہ کلیشز ہوئے، کتنے لوگ اس میں مارے گئے؟ آپ مجھے بتائیں. ہم نے ابتدا میں تو 39 کا ہم نے پہلے دن سے جب بھی آپ کے ساتھ پروگرام کیا ہے اس میں کرم کی نشاندہی ہم دنوں کے حساب سے کر رہے تھے. سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، جو ہمارے ویورز بھی دیکھ رہے ہیں، کہ 1 نومبر کے دن ہمارا پوڈ کاسٹ ہوا جس میں اجمل بھائی نے سب سے پہلے کرم ایجنسی اور پارت چنار کے ایشو کا ذکر کیا. میں نے یہ بات کی تھی اور میں نے یہ بات کی تھی کہ خدا کا واسطہ ہے اس چیز کو روکے. کیا وہ پاکستانی نہیں ہے؟ بالکل ہے. کیا وہ پشتون نہیں ہے؟ بالکل ہے. اس کا تو کہیں پہ ذکر ہی کوئی نہیں کر رہا. اور وہاں پہ یہ ابھی جو خیبر پختونخوا حکومت کے چند لوگ جو گئے تھے، جو انہوں نے کہا سیز فائر ہوئے، کہاں کے سیز فائر ہوئے؟ وہاں پہ اس کے بعد کتنے کلیشز ہوئے ہیں ذرا آپ چیک کر لیں. وہاں پہ وفاقی حکومت کا، میں کل پرائم منسٹر صاحب کو سن رہا تھا، کل اس نے وفاقی جو کابینہ کا اجلاس تھا کہ آج تھا، اس میں اس نے یہ کہا کہ جی کرم کی طرف کسی کا دھیان نہیں ہے. چلو خیبر پختونخوا حکومت کا تو نہیں ہے، وہ تو دھرنے میں تھے، وہ تو آپ کے سامنے میرے سامنے کہ وہ تو ادھر آ رہے تھے، اسلام آباد آ رہے تھے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پہ فیڈرل حکومت کا کون گیا ہے؟ کیا آپ لوگوں کے وہ لوگ نہیں ہیں؟ کیا آپ ملک کے پورے وزیر اعظم نہیں ہیں؟ کیا آپ اسلام آباد کے وزیر اعظم ہیں؟ آپ کرم کے وزیر اعظم نہیں ہیں؟ آپ کا جو وزیر داخلہ ہے کیا وہ اسلام آباد کا وزیر داخلہ ہے، یا وہ کرم کا پورے پاکستان کا وزیر داخلہ ہے، یا ایون آپ کا وزیر دفاع کس کا ہے؟ پورے پاکستان کا ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ فیصلے کرنے چاہیے. تو وہاں پہ شاید اتنا بڑا ڈیزاسٹر یا اتنا بڑا جو سانا ہوا ہے کرم میں وہ ہمیں نظر نہ آتا.
جب آپ رسپانسبلٹی فرحان صاحب آپ نہیں لیتے ہو اور اس کے بعد فار ٹائم بینگ مسئلوں کو حل کر کے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی آج کی رات خیر سے گزرے گئی کل اللہ مالک ہے، بینگ مسلمان میرا بھی یہ عقیدہ ہے، آپ کا بھی یہ عقیدہ ہے، بٹ مجھے ایک بات بتا دے کہ اس کے بعد آپ کو اللہ نے عقل دیا یا نہیں دیا؟ بالکل اللہ یہ کہتا ہے کہ میں نے عقل دیا، شعور دیا، اس کے بعد آپ کو اچھا بھی بتایا، غلط بھی بتایا، اس پہ آپ عمل کریں، چیزوں کو آپ بیفور ٹائم اس کو مسئلے کو حل کر لیں۔ لیکن کیا ہے ہمارا مسئلہ؟ کیا ہے ہمارا مسئلہ؟ یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے میری گھٹی اٹھے، مجھے لوگ دیکھیں، مجھے میڈیا پہ، اور مجھے جو ہے نا میرے ٹک ٹاک بنے، اور ہم پورے پاکستانی قوم کو تو آپ نے ٹک ٹاک پہ لگا لیا۔ جی جی، یہ جو لوگ بلکہ پروٹیسٹ بھی آ رہے تھے وہ بھی سنے سارے ٹک ٹاک سے تو بتاتے رہے۔ دیکھیں جب آپ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کریں گے، جب آپ ان کو اس چیز پہ آپ نہیں جائیں گے کہ ان مسئلوں کا حل کیا ہے، تو ہم کبھی بھی جو ہے نا اس ملک کے جو چیزیں ہیں ان کو ہم ٹھیک نہیں کر پائیں گے۔ دیکھیں پولیٹیکل لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ پولیٹیکل لوگوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس وہ پبلک آفس ہولڈر ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ سمجھتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے، یہ وہ اس کی کلیم ہوتی ہے کہ مجھے چونکہ عوام نے منتخب کیا، اس کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے، اور میں عوام کو جواب دے ہوں۔ آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو وہ عوام کو جواب دے؟ آپ نے آپ کو سمجھتے کہ میں عوام کو جواب دے ہوں، اور اب مجھے یہ تو ہو گیا، یہ جو ہو گیا، یہ تو ہو گیا، اس میں نقصان کس کا ہوا؟ پاکستان کا نقصان ہوا۔ ہمارے رینجرز کے بھائی شہید ہو گئے، ان کے گھروں میں جب وہ جو لاشیں گئے ہوں گے یا جو شہادتیں گئے، آپ مجھے بتائیں ان کا کیا؟ کوئی سبی کا تھا، کوئی پنڈی کا تھا، تو کوئی کدھر کا تھا۔ اسی طرح پولیس کانسٹیبل، اسی طرح کیسے؟ میں اس پی ٹی آئی کی ورکر کی بھی بات کروں گا، ٹھیک ہے، اس کے ذہن میں اس کو یہ جو ہے نا یہ ان کی قیادت جو ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ جو ان کی قیادت بیٹھی ہوئی ہے، بڑے بڑے بنگلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، بڑے بڑے گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں، وکیل جو ہے جو کروڑوں روپے جو ہے نا فیسز لیتے ہیں، ارب کرب پتی ہے، اور یہ جو مختلف سیاسی جماعتوں سے ہو کر آج پی ٹی آئی میں انقلابی آئے ہوئے ہیں، ان انقلابیوں سے میں پوچھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اس ورکر کا کیا قصور تھا جس کا آپ نے مائنڈ سیٹ یہ بنایا تھا کہ وہاں پہ آپ جاؤ گے؟ اگر آپ میں پھر غیرت ہوتی تو پھر آپ خود بھی ادھر پہنچے ہوتے اور ادھر آپ بیٹھے ہوتے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے کے بچوں کو مروائیں اور خود آرام کی جگہ پہ ٹی وی پہ بیٹھ کر اور جو ہے نا کبھی تیسمار خان بنے یا کبھی لوگوں کے سامنے جو ہے نا تقریریں کرے۔ یہ وہ دوغلی پالیسی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اس مقام پہ پہنچے۔ اور دوسری طرف اگر حکومت اس چیز کو بہت بڑی فتح سمجھتی ہے، فیڈرل حکومت، اس کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ آپ اب اس چیز پہ آپ کو اب آپ ان چیزوں کو گراس روٹ لیول پہ ایڈریس کریں اور مسئلے کا حل ہمیں بتائیں۔ اچھا اجول بھائی، جو حکومت کی طرف سے یہ ہمارا آخری کویسچن بھی ہے، حل دیا جا رہا ہے، وہ تو آج ذرائع بتا رہے ہیں کہ جی وفاقی کابینہ نے گورنر راج کے فیصلے کی حمایت کر دی۔ اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کدھر گورنر رہا؟ خیبر پختونخوا۔ چلے یہ ایک اثر ہے، یہ بھی کر لیں۔ فیڈرل حکومت اگر مسئلے کا یہ حل سمجھتی ہے لگا لیں۔ آپ کو یاد ہے کیئر ٹیکر حکومت جب خیبر پختونخوا کی اسمبلی ٹوٹی تھی، جی جی کیئر ٹیکر حکومت بنائی تھی، بالکل بنائی، اور یہ فیصلہ ہوا تھا کہ 3 لوگ پیپلز پارٹی کے منسٹر ہوں گے، 3 نون لیگ کے ہوں گے، 3 اے این پی کے ہوں گے، جی جی، اور 7 8 9 جی آئی کے نامینیز ہوں گے۔ بنایا نا؟ بالکل صحیح۔ اس کے بعد گورنر بھی وہاں کا وہ آلریڈی جی آئی کا تھا۔ پھر الیکشن کے بعد کیا ہوا؟ پی ٹی آئی جیت گئی۔ ان کے 13 سالوں کے جتنی چیزیں تھی وہ آپ نے بخشوا دی۔ پھر درمیان میں آ کر آپ کو کیئر ٹیکر حکومت سے، منسٹروں سے استعفے لینے پڑے۔ جی جی، آج آپ یہ کرنا چاہتے ہیں یہ کریں، لیکن خیبر پختونخوا کے اس وقت کے وہاں کے گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھیں کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر کی کیا سچویشن ہے۔ جنوبی اضلاع پورا چیک کر لیں، اور اس کے بعد کرم کو مد نظر رکھ کر کے یہ جو سیکٹیرین پرابلم بن گیا اس کا
پھر یہ جو وہاں کے دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں مسائل ہیں ان کو آپ کو ایڈریس کرنے کے لیے وہاں پہ تو گورنر پیپلز پارٹی کا بیٹھا ہوا ہے. بالکل ایسے. تو گورنر پیپلز پارٹی کی حکومت تو سندھ میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, تو چلو خیبر پختونخوا میں اگر وہ گورنر راج لگانا چاہتے ہیں تو لگا لیں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسی طریقے سے جس طرح آج آپ مجھے اس وقت تصادم کی بات کر رہے ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں میں اس کے حق میں نہیں. خیبر پختونخوا کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, اب خیبر پختونخوا جانے, ان کے عوام جانے اور یہ جانے. ٹھیک. اگر وہ نہیں کریں گے, اگر اس وقت یہ ساری صورتحال یہ ساری چیزیں وہ دیکھ رہے ہیں, پھر آپ گورنراج کے حوالے سے تو بہتر یہ ہے پھر کہ آپ مکمل وہاں پہ ایمرجنسی ڈکلیئر کر دیں. یہ آئین کے اوپر پہلے آپ کون سا اتنا جو ہے نا کہ بات کرتے ہیں کہ جی یہ تو آئین میں ہے, جی آئین میں تو بہت ساری چیزیں ہیں, پھر آئین کے اس کے اوپر عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ آئین میں تو یہ بھی تھا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرایا جائے, پھر آپ نے کروائے, پھر ٹھیک ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ مسئلے کا حل جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے تناظر میں دیکھ کر ٹیررزم, ساتھ اب یہ جو قرم میں چیزیں چل رہی ہے وہ, اور جنوبی اضلاع کا, وہاں پہ دونوں کا تعلق ڈی اے خان سے ہے, گورنر بھی ڈی اے خان سے ہیں, وزیر اعلیٰ بھی ڈی اے خان سے ہے, آئی جی بھی ڈی اے. چلے وہ تو سرکاری اس میں آ جاتا ہے, لیکن یہ دو جو بڑے ہوتے ہیں, آئینی عہدہ اور چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کے, دونوں ڈی اے خان سے ہیں. تو ایک کزن صحیح پھر دوسرے کزن کو دیکھ لیتے ہیں. چلو ٹھیک ہے, اگر آپ لوگوں کو یہ منظور ہے, آپ لوگ اس سے یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مسئلے کا حل, ہم نے کیا کہنا, بڑے لوگ اور بڑی باتیں کریں. چلے دوستو, اس کے ساتھ ہی آج کے ایپیسوڈ کا اختتام کرتے ہیں. آپ اپنی رائے کا کمنٹس میں اظہار کر سکتے ہیں, آپ کے سارے کمنٹس ہم پڑھتے ہیں, اور آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیں. بہت شکریہ.